نوجوانوں کی ذب و حالی۔ آج عبادت کا شوق نکلتا جا رہا ہے، چنانچہ نوجوانوں میں سے آج مشکل سے ہی کوئی نوجوان نظر آئے گا جس کے دل میں یہ توقع ہوگی کہ میں جاگوں اور اپنے رب کو مناؤں اور مجھے تہجد کی توفیق مستقل نصیب ہو جائے۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ اب اس کے لیے دعا بھی نہیں کراتے، دعاؤں کے لیے آتے ہیں تو کون سی دعائیں کراتے ہیں؟ نوکری کی دعائیں کراتے ہیں، قرضے کی دعائیں کراتے ہیں، کاروبار کی دعائیں کراتے ہیں، مکان کی دعائیں کراتے ہیں، اپنی شادی ہو جائے اس کی دعائیں کراتے ہیں، اپنی بیماری کی دعائیں کراتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ قسمت سے کوئی ہوگا جو آ کر کہے گا، قسمت سے کوئی ہوگا جو آ کر کہے گا کہ حضرت دعا کیجئے کہ اللہ تہجد کی پابندی عطا فرما دے۔ عوام الناس تو ہیں، عوام الناس اس وقت اہل علم حضرات کو بھی مغالطہ لگ رہا ہے، آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم تو مدرسوں کے ماحول میں رہنے والے، بہت سے قبائل سے تو مدرسے کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے ویسے ہی بچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی سارا دن تو ہم نماز پڑھتے رہتے ہیں اور پڑھنے پڑھانے میں گزر جاتا ہے، تو پھر رات کی عبادت کا ثواب تو پڑھنے پڑھانے میں مل ہی جاتا ہے۔ جی ہاں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سارا دن دکانداریاں کرتے تھے، اسی لیے ان کو رات کو تہجد پڑھنے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ محدثین اور فقہا نے سارا دن کاروبار کرتے تھے، اس لیے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ اب نئے پڑھنے پڑھانے والے تشریف لائے ہیں اور کہتے ہیں جی پڑھنے پڑھانے میں رات کی عبادت کا اجر تو مل ہی جاتا ہے۔ جی ہاں، کتنا حسین اور خوبصورت دھوکہ ہے جو شیطان دے رہا ہے، اٹھنے کی تڑپ ہی نہیں رہی، چنانچہ تہجد تو کیا فجر کی تکبیر اولا جاتی ہے، تکبیر اولا تو کیا فجر کی جماعت چلی جاتی ہے۔ بعض دوستوں نے خود اپنی زبان سے کہا ہے کہ بسا اوقات ہماری فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے۔ اب بتائیے، جب وہ لوگ جو دین کا علم رکھنے والے ہیں، ورثۃ الانبیاء میں شامل ہیں، ہونے کے متمنی ہیں، جب اس دور میں ان کی کیفیت یہ بن جائے تو پھر سوچیے عوام الناس کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے آج مسجدوں کے اندر فجر کی نماز میں حاضری بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ اللہ پاک پابندی کے ساتھ ہمیں نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور صبح سویرے اٹھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔